میں جانے والا بچہ، وہ مدرسے میں جانے والا بچہ، نہ ماں کے پاس میں وقت ہے نہ باپ کے پاس میں وقت ہے. خدا کی قسم صبح اس کے ہاتھ میں پھٹا پرانا تھیلا ہے، پنی کا لفافہ ہے، قاعدہ سپارہ اور قرآن کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ بچہ پیسے مانگنے کی کوشش کرتا ہے، ماں اس کے منہ پہ تماچا مارتی ہے اور روتا بل بلاتا مسجد اور مدرسے کی دیوار تک آتا ہے. چھٹی کا گھنٹہ بجتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. ماں کے پاس وقت نہیں، باپ کے پاس میں وقت نہیں کہ اپنے اس بچے کو جا کے دیکھے مکتب اور مدرسے میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اسکول میں جانے والا بچہ جب اس کی فیس جمع کرنے کا نمبر آیا، ماں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں، باپ نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں، ماں نے کہا لو یہ زیور ہے اس کو گروی رکھو. اس کے بعد پھر نمبر آیا، باپ نے کہا کہ میں اپنی زمین کو ٹھیکے پر دے رہا ہوں لیکن اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کراؤں گا. ہوتا ہے نہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا. لیکن یاد رکھو، غور سے سن لو، جب آپ کے مرنے کا زمانہ قریب آتا ہے اور روح نکلنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، خدا کی قسم اسکول جانے والا نہیں، کالج میں پڑھنے والا نہیں، یونیورسٹیوں کو پھلانگنے والا نہیں، بلکہ وہ مکتب اور مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن مقدس لیتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ یاسین تلاوت کرتا ہے. آپ کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اب اس کے بعد آپ کو کفنانے کا نمبر آتا ہے، آپ کو نہلانے کا نمبر آتا ہے. اسکول اور کالج میں پڑھنے والا بچہ آپ کے جسم کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا، دل اور دماغ میں خیال کرے گا کہیں جن اور بھوت نہ چپڑ جائے. وہ مکتب میں جانے والا، وہ مدرسے میں جانے والا، خدا کی قسم آپ کو نہلائے گا، آپ کو کفنائے گا، اور پھر اس کے بعد میں جب آپ کو قبر میں اتارنے کا نمبر آئے گا، سب سے پہلے وہ قبر میں اترے گا اور کعبے کی طرف کو رخ کر کے آپ کو قبر میں اطمینان اور سکون کے ساتھ میں رکھ کے آئے گا. جب جنازے کی نماز پڑھنے اور پڑھانے کا نمبر آئے گا، مسلمانوں وہ اسکول اور کالج میں جانے والا بچہ خدا کی قسم ایک طرف کھڑا ہوا نظر آئے گا، اور یہ مکتب اور مدرسے میں جانے والا آپ کے سرانے پہ کھڑا ہوگا، عرض کرے گا اللہم اغفر لی حیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہ ہمارے زندوں کی، مردوں کی، سب کی مغفرت فرما دے. تو ایمانداری سے بتاؤ، اور اس کے بعد میں جب آپ کی روح کو ثواب پہنچانے کا نمبر آئے گا، قرآن کریم کو لے گا اور ایمانداری سے بتاؤ یہی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا. تو ہمیں کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے؟ آج ہمارے دل اور دماغ سے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کی اہمیت اور عظمت نکل گئی. دوستو، یہ قرآن دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے، یہ قرآن قبر کے اندر بھی کام آنے والی چیز ہے، یہ قرآن آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے. جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہاں قرآن ہی کام آئے. دیکھو، ایک بڑے میاں عالم دین، قرآن جن کے سینے میں اللہ کے نبی کے فرمان پر جو عمل کرنے والے تھے، ان کا کوئی آدمی سرکاری ہاسپٹل میں بیمار تھا. وہ اپنے اس مریض کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، آپ اور ہم ہی نہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی خدا کی قسم قرآن سے اتنی عقیدت اور اتنی محبت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کی نماز کے وقت وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے دروازے پہ جن کو بیماری ہوتی تھی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نمازیوں سے درخواست کرتے تھے کہ پھونک مارے، اور ہم پھونک مارتے تھے اور ان کے بچے شفا یاب ہو جاتے تھے. آج ہماری عقیدت ختم ہو گئی تو ان کی عقیدت اور محبت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ عالم دین، یہ قرآن کا ماننے والا، یہ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا جب اپنے مریض کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچا، اس کے خاندان والوں نے کہا میاں تم آئے تو ہو، اللہ کے واسطے اس مریض کو دم بھی کر دو، ہو سکتا ہے تمہارے دم کرنے کی برکت سے اس کو شفا مل جائے. اس نے
اپنے اس مریض کو دم کیا. دم کرنے کے بعد میں برابر میں بیچارہ ہمارا بھائی غیر مسلم بیمار تھا. اس کے خاندان والوں نے کہا میاں ملا جی مولانا صاحب اس کے اوپر بھی پھونک مارو. ابھی اس کے اوپر پھونک مار ہی رہے تھے, ڈیوٹی پر ڈاکٹر وہاں پہنچا. کہا ملا جی کیا کرتے ہو؟ کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر ان پر دم کر رہا ہوں. کہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا دے دے گا, ٹھیک ہو جائے گا. کہ باولے ہو گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, دماغ کی نس جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. کہ کیوں؟ کہ میں نے ان کو 10,000 روپیے کے انجیکشن لگائے, ان سے ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. اچھی سے اچھی دوائی دے دی, ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. تمہارے اس طرح سے پھونک مارنے سے ان کو شفا مل جائے گی, ٹھیک ہو جائیں گے. مولانا پڑھے لکھے تھے, جوش میں آ گئے. جانتے ہو نہیں, دیہاتی تھے. ایک سانس میں اس ڈاکٹر کو سینکڑوں گالی دے ڈالی, ماں کی, بہن کی, نہ معلوم جو منہ میں آیا سب بک ڈالی. بڑا ڈاکٹر تھا, غصہ آ گیا, فوراً فون ملایا, پولیس حاضر ہو گئی. چاروں طرف سے کمرے کو سیل کر دیا اور پولیس کو آتا دیکھ کر پورے اسپتال کے لوگ جمع ہو گئے. پولیس والوں نے کہا ملا جی کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا. کہا چل جائے گا پتا, کچھ بھی نہیں ہوا. کہا نہیں بتاؤ کیا ہوا, کبھی بتائیں گے. ڈاکٹر آیا, ڈاکٹر آنے کے بعد ڈاکٹر کو بلایا. کہا میاں تم نے یہ پولیس کیوں بلائی؟ کہا صاحب انہوں نے, یہ ملا جی جو ہیں, مولانا صاحب جو ہیں, انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں. عالم دین, قرآن کا ماننے والا, اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والا, اب وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور میرے بچوں غور سے سنو, جوانوں متوجہ ہو جاؤ, بوڑھے ادھر کو آؤ اور سنو یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے. کہا میاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کیوں آپ کو گالی دی؟ میرے دماغ میں کیڑا چل رہا تھا, میں کوئی پاگل دیوانہ ہوں کہ آپ کو گالی دوں گا؟ بات بتاؤ کیوں گالی دی؟ وہ عرض کرنے لگا ڈاکٹر کہ میاں یہ ان مریضوں کے اوپر دم کر رہے تھے, یہ ان مریضوں کے اوپر پھونک مار رہے تھے. میں نے ان سے معلوم کیا, انہوں نے کہا کہ اس پھونک مارنے سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں ان کو کہنے لگا کہ 10,000 ہزار کے, 20,000 اور 50,000 ہزار کے انجیکشن سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, تمہارے اس پھونک مارنے سے کہاں ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے ایک سانس میں سینکڑوں گالیاں مجھ کو بک دی ہیں. فرمایا لوگوں سنو, متوجہ ہو جاؤ کہ جب میری زبان سے نکلنے والے گندے الفاظ, میری زبان سے نکلنے والے برے الفاظ, میری زبان سے نکلنے والی گندی اس پورے ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے, ڈاکٹر کی حالت کو بدل سکتی ہے, پولیس والوں کی کیفیت میں تبدیلی لا سکتی ہے, تو ایمانداری سے بتاؤ جب اس زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے کہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ میاں ڈاکٹر صاحب اچھے الفاظ بھی میری زبان سے نکل رہے تھے, برے الفاظ بھی میری زبان سے نکلے. ان برے الفاظ نے تمہارے چہرے کی رنگت کو بدل دیا, تمہارے جسم کی حالت کو بدل دیا. ایمانداری سے بتاؤ جب ان زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے تو وہ نہیں بدلیں گے؟ ڈاکٹر شرمندہ ہوا اور عرض کرنے لگا کہ نہیں, واقعی اللہ کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے, ہم سے غلطی ہو, چلتا ہوا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر آپ اس کو دوا کے طور پر پڑھو تو اس سے اچھی کوئی دوا نہیں, وظیفے کے طور پہ پڑھو اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں, برکت کے